خدا کا تعارف انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا سوال انسان کی زندگی میں اٹھایا جائے تو خدا کا صحیح تعارف ہے۔ انسان اگر خدا کا صحیح تعارف نہیں جانتا، نہیں پتا اسے خدا کون ہے اور اس کا صحیح تعارف کیا ہے، تو انسان کی زندگی اس سے نہایت اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی زندگی گمراہی، کفر و شرک کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو خدا کا صحیح تعارف ہونا انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کے ذہن میں کھڑے ہونے والے سوالوں میں سب سے اہم اور بڑا سوال بھی ہے۔ خدا کا تعارف کے جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو نازل کیا، اپنے انبیاء کو زمین پہ اتارا اور ان کے ذریعے، وحی کے ذریعے ان سے کلام کیا اور اپنا تعارف ان کی امتوں تک کنوے کیا۔ اسی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ الہامی کتابیں بھی نازل کی تاکہ خدا کا تعارف صحیح طریقے سے بیان ہو سکے۔ اسی سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن نازل کیا، جو آج وقت تمام مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے، تاک کے اوپر کہیں پڑا ہے اور حفاظ کے دل میں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل کی، اور یہ وہ بڑی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلام کہا ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں ہے، بقایا تو کتابیں تھی خالی، یہ کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتا ہے، بولتا ہے، ہمیں پیغام خود دے رہا ہے۔ اتنی بڑی یہ کتاب ہے، اتنی اہم یہ کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے۔ اس کے پہلے صفحے میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو ہم صبح و شام ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اگر ہم یہ نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اہم صورت ہے، ہم کتنی دفعہ اسے ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں۔ کیا تعارف کراتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کون خدا؟ وہ خدا جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ الحمد، وہ لائق تعریف ہے، وہ لائق شکر ہے۔ ہم کے اندر دو معنی موجود ہیں، اس کے معنی تعریف بھی ہے، اس کے معنی شکر بھی ہے۔ زیادہ تراجم میں تعریف کیا جاتا ہے، لیکن اس کے زیادہ جو مضبوط معنی ہے، وہ زیادہ جس کی طرف زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، وہ شکر کی طرف دی جا رہی ہے، اور اس میں دونوں معنی موجود ہیں عربی میں۔ وہ اللہ لائق تعریف بھی ہے، لائق شکر بھی ہے۔ ہم اس کو شکر بجا لائیں، کتنا وہ عظیم ہے، اور کیوں کرنا شکر کریں؟ کیا وہ ہر وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے، ایون ماں کتنی محبت کرتی ہے بچوں سے، وہ بھی ہر وقت ساتھ نہیں موجود ہوتی۔ باپ کتنی شفقت کرتا ہے بچوں کو، کتنی محبت کرتا ہے، وہ بھی ہر وقت ساتھ نہیں ہوتا۔ دوست، باپ، بیوی، بچے، کوئی ہر وقت ساتھ نہیں ہوتے، ہر مشکل میں ساتھ نہیں ہوتے، لیکن خدا ہوتا ہے، وہ شہروں سے زیادہ قریب ہے۔ وہ خدا اپنا تعارف جو قرآن میں کرواتا ہے، جو جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا، تو آپ مان لیں گے ہاں وہ لائق شکر ہے اور کوئی نہیں ہے، وہ لائق پرستش ہے اور کوئی نہیں ہے، وہ لائق تعریف ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ عالمین کا رب ہے، وہ تمہاری زندگی کا نہیں، تم نہیں ہو اس کے لیے سب کچھ۔ ہاں اگر تم اس کے ہو جو تو تم ہی سب کچھ ہو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ سب کچھ اس کا ہے اور سب اس کے ماتحت ہے، یعنی عالمین اس کا ہے اور تمام عالمین اس کے، جو نظر میں بھی نہیں ہے، ہماری علم میں بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے دنیا میں، جو کچھ ہے عالمین میں، دنیا تو بہت چھوٹی ہے، عالمین میں وہ سب کا رب ہے جی، وہ سب کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان تو گھبرانا، وہ رحمان الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور وہ نہیں کہا اور نہیں کہا کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اے بندے، وہ تیرا رب جسے تو نے رب مانا ہے، وہ رحمان ہے، وہ اتنا مہربان ہے، اس کی مہربانی، اس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ رحمان مبالغہ ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ انسان تو اتنا چھوٹا ہے اور رحمت اس کی پہاڑ کی مانند ہے، تو ہزاروں گنا بڑی ہے۔ انسان تیرے گناہ اس سے بھی چھوٹی ہے اور اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں رحمان ہوں، جو میرے سامنے رجوع کرتے ہیں میں اس کے لیے رحمان ہوں، میری رحمت اس کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ اور صرف رحمان نہیں ہوں کہ تو گھبرا جائے گا، یار ابھی تو مجھے رحمان کی ضرورت تھی، وہ تو رحمان ہو گیا، لیکن مجھے اور بھی ضرورت ہے، میری زندگی بھر میری پوری زندگی پڑی ہے، مجھے قیامت کے دن میں اس کی رحمت کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے علاوہ بھی جس چیزوں کا مجھے خیال بھی نہیں ہے
اس میں اگر اس کی رحمت نہ ہو تو میں تو مارا جاؤں۔ مثال کے طور پر ہمارا دل دھڑکتا ہے ہم سے پوچھے بغیر، یہ کون چلا رہا ہے؟ ہمارے پورے جسم کے جتنے بھی حصے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ہمارا خون ہے جو دوڑتا ہے، جس کی وجہ سے پورا جسم ہمارا کام کرتا ہے، وہ کس کے حکم سے چلتا ہے؟ وہ رحمان کی دوسری صفت رحیم کے صفت سے چلتا ہے۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گناہوں کے باوجود ہمارے لیے معاملات آسان ہوتے ہیں، گناہوں کے باوجود ہم ہر مشکل سے نکل جاتے ہیں، گناہوں کے باوجود ہم بیماری کے واسطے صحتیاب ہو جاتے ہیں، گناہوں کے باوجود ہم کھاتے اور پیتے ہیں، ہم سوتے اور اٹھتے ہیں، ہم سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں، ہمارا دل، ہمارے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں گناہوں کے باوجود۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحیم کی صفت ہر وقت ہم پر غالب ہوتی ہے، اور رحمان کی صفت جب ہم رجوع کریں تو ہمیشہ ہم پر مہربانی کرتی ہے اور ہمیشہ ہم پر رحمت اپنی کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے، میرا بزرگی تو نے تسلیم کی، میری شہنشاہی تو نے مان لی، میری عظمت مان لی، میری رحمت کی صفت، میری رحیم کی صفت تو نے مان لیا، لیکن اگر تو اس پر رکا رہا تو ہدایت کا پیغام ادھورا پہنچے گا، انسان بے خوف ہو جائے گا، انسان بے ڈر ہو کر ہر وہ چیز کرے گا جو اس کی نفس اسے کہے گا، جو شیطان اسے حکم دے گا۔ تو اس کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرمانے مالک یوم الدین، یہ نہ سمجھنا کہ میرے بندے جو مرضی تو کر لے، میں تجھے قیامت دن چھوڑ دوں گا اپنی رحمت کی وجہ سے، نہیں، انصاف کے دن کا بھی میں ہی مالک ہوں، تو انصاف میں نے خود پر لازم کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی آیت نازل کی ہے کہ میں نے انصاف خود پر لازم کیا ہے؟ رحمت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت لازم کی ہے، لیکن انصاف کے بارے نہیں کہا۔ لیکن خدا انصاف نہ کرے تو خدا نہیں کرے، تو انصاف خدا کی صفت میں سے موجود ہے، خدا ہی انصاف کرنے والی ذات ہے اور وہی انصاف صحیح کرنے والی ہے۔ تو انسان کے سامنے خدا کا یہ تعارف موجود نہ ہو کہ وہ مالک یوم الدین ہے، تو انسان تو جو مرضی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندے، میں مالک یوم الدین ہوں، میں اس انصاف کے دن کا مالک ہوں جس دن تم سب میرے سامنے پیش ہوگے اور ہر چیز کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا قرآن کی آیات کے بقول۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس 3 آیات میں اپنا جامع الفاظ میں مفصل تعارف کروا دیا ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مفصل صورت ہے۔ اس صورت کی جڑیں پورے قرآن میں آپ کو نظر آئیں گی، پورا قرآن اس صورت کے اندر ہے اور یہ صورت پورے قرآن میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 آیات میں اپنی پورے قرآن کو سما دیا، اس 3 آیات میں پورے قرآن کا خلاصہ رکھ دیا، اس 3 آیات میں پورے قرآن کی بنیادیں رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔